السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم خان آفریدی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آفریدی کہانی اسٹار۔ چالاک چور۔ دلی کے شہر میں ایک ایماندار سوداگر رہتا تھا۔ ایک دن دو چور سوداگر کے بیس میں اس کے پاس آئے۔ انہوں نے اپنا تعارف جن کے سوداگروں کی حیثیت سے کرایا اور اس سوداگر سے کہا، ہمارے پاس چند ہیرے ہیں، ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہوں گے اگر آپ ان کی فروخت کا انتظام کر دے تو۔ سوداگر بڑا ایماندار شخص تھا اور کاروبار کے خراب کاموں کی طریقوں سے بالکل واقف نہ تھا۔ حسب معمول سوداگر نے کہا، ہیرے خریداروں کو دکھائے بغیر تو فروخت نہیں ہو سکتے، تم ان کو میرے پاس چھوڑ دو تو میں ان ہیروں کی مناسب خریدار تلاش کروں گا۔ چور نے کہا، برائے کرم ان کے قابل قدر ہیروں کی بڑی احتیاط سے اپنے پاس رکھنا، تم ان کو اس وقت واپس کرنا جب ہم اکٹھے واپس آئے۔ واپس لینے کے لیے سوداگر نے ان سے اتفاق کر لیا اور دونوں چور سوداگر چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان میں سے ایک چور واپس آیا اور وہ دکاندار سے ہیرے واپس کرنے کے لیے کہا۔ سوداگر نے اس کے ساتھی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، اسے کیوں ساتھ نہیں لائے؟ چور نے کہا کہ اس کے ساتھی گلی کے کونے پر کسی سے باتیں کر رہا تھا اور وہ اس کے اصرار پر اکیلا آیا تھا۔ سوداگر نے اس کو ہیرے واپس کر دیے۔ چند گھنٹوں کے بعد دوسرا چور سوداگر کے پاس آیا اور ان ہیرے جوہرات کے لیے پوچھا تو سوداگر نے کہا، کیوں تم نہیں جانتے کہ تمہارا دوست مجھ سے ہیرے لے گیا ہے؟ میں نے تمہارے بارے میں اس سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ تم گلی کے کونے پر کسی سے باتیں کر رہا ہے اور یہ تمہارے اصرار کی وجہ سے تمہارے پاس ہیرے لینے کے لیے آیا تھا۔ دوسرا چور بڑا ناراض ہو گیا اور چیخ پکار کرنے لگا اور بولا، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ہیرے واپس نہ حاصل کر لوں۔ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا تم اس وقت ہیرے ہمیں واپس نہ کرنا جب تک ہم دونوں اکٹھے لینے کے لیے نہ آئے؟ اپنے میرے عدم موجودگی میں ہیرے اس کو دے دی، آپ کو ہر حال میں میرے ہیرے واپس کرنے ہوں گے۔ سوداگر نے نرمی سے کہا، تم گلی کے کونے پر تھے جب تمہارا دوست ہیرے واپس لینے کے لیے آیا۔ مگر دوسرا چور دوبارہ غضبناک ہو گیا۔ اس سے یہ سن کر وہ چیخا، اس لیے کہ میں گلی کے کونے پر نہیں تھا، میں نے اس کو ہیرے حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ گرما گرمی دلائل سوداگر اور چور کے درمیان واقع ہوئی اور چور کسی حالت میں بھی ہیرے حاصل کیے باہر جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب اس نے محسوس کر لیا کہ ہیرے حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس نے سوداگر کو دھمکیاں دینی شروع کی، یہ کہتے ہوئے، تم میرے ہیرے واپس کرو یا ان کی قیمت ادا کرو۔ سوداگر نے کہا، مجھے کیوں ادائیگی کرنی چاہیے جبکہ میں نے ہیرے چوری نہیں کی؟ آخرکار چور شہنشاہ کے پاس چلا گیا اور انصاف کے لیے اپیل کر دی۔ شہنشاہ نے یہ مقدمہ بیربل کے حوالے کر دیا۔ بیربل نے سوداگر کو بلایا اور اس کے حقائق معلوم کیے اور وہ جلدی ہی سمجھ گیا کہ چور سوداگر کو فریب دے رہا ہے۔ اس نے چور کو بلایا اور کہا کہ تم اور تمہارا دوست دونوں اکٹھے ہیرے حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، تمہارا دوست کدھر ہے؟ اگر تم اپنے مقدمے کا فیصلہ چاہتے ہو تو اپنے دوست کو ساتھ لاؤ۔ مگر یہ دوسرے چور کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ اپنے دوست کو ساتھ عدالت میں لے آتے، اس لیے اس پر شرمندہ ہوا اور اس نے عدالت سے فراری اختیار کر لی۔ آفریدی کہانی اسٹار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ، خدا پا امان۔